میں نے ایک کرائے کا فلیٹ لیا تھا جہاں پر میں نتاشا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور نکاح کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ روئی تھی، مگر اب مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ خوش تھی یا نہیں تھی۔ مجھے بس اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وعدے کے مطابق میں نے اس کو وہ ساری رقم دے دی تھی جو اس کے باپ کے علاج پر خرچ ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اور وہ بے بس سی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس میرا نکاح قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شکایت تھی، جیسے میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر رہا تھا، مگر میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تھا۔ میں تو اس کو نکاح کے بدلے وہ ڈھیر سارے پیسے دے رہا تھا جن سے وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکتی تھی۔ اس میں بھلا زور زبردستی کیا ہوئی؟ وہ تو خود اپنے قدموں پر چل کر ہی تو میرے پاس آئی تھی یہ نکاح کرنے کے لیے، اور شاید اس نے اس نکاح کے بارے میں اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ شاید وہ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کبھی بھی نہ کرتے۔ یہی اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس نکاح کو اپنے گھر والوں سے چھپاتی۔ اگر اس کو پیسے چاہیے تھے تو اس کو میرے ساتھ نکاح ہر قیمت پر ہی کرنا تھا، اور اس نکاح کو خفیہ بھی رکھنا تھا، کیونکہ اگر اس کے جاننے والوں کو اس کے اس نکاح کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ اس کو یہ نکاح کبھی بھی نہ کرنے دیتے۔ آخر کار میں نتاشا کو حاصل کر ہی چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا وہ دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ابھی اس رشتے کے لیے خود کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ صرف مجبوری میں ہی نکاح کیا تھا۔ میں اس کی زبان سے کسی اور کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آ گیا تھا اور میں نے اس کے بالوں کو نوچ لیا تھا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کون ہے وہ جس کے لیے تم میرے سامنے آنسو بہا رہی ہو؟ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں اس کے ساتھ یہ ظلم مت کروں، مگر مجھ پر اس وقت جنون سوار تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میرے سامنے میرے نکاح میں بیٹھ کر کسی اور کے بارے میں سوچتی، کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی؟ اس لیے میں نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا تھا۔ تبھی مجھے کہنے لگی کہ وہ تو میرا نام حارث ہے، اپنے بچپن کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، بس یہ جانتا ہوں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک بڑے سے گھر میں موجود پایا، اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرا ایک ہی بڑا بھائی تھا جس کا نام تیمور تھا۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریر بیل تھی، اور جس گھر میں رہتا تھا وہ شاید پہلے کبھی میرا گھر نہیں تھا، کیونکہ میں نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی تھی اور اس گھر کے لوگوں نے مجھے گود لیا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں آیا تھا میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ یہ گھر اس یتیم خانے سے بہت بڑا تھا جہاں سے میں آیا تھا۔ اس گھر میں آ کر تو میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ یہاں پر ہر کام کے لیے بہت سے ملازم موجود تھے، اس لیے مجھے یہاں پر کوئی بھی کام خود نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ یتیم خانے میں تو ہمیں کھانا ہی تب ملتا تھا اگر ہم دیا ہوا کام وقت پر مکمل کر لیتے تھے۔ لیکن اس گھر میں آ کر تو میں شہزادوں کی طرح رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم بھی بہت اچھے اسکولوں اور کالجوں میں مکمل کی تھی۔ میرا بھائی تیمور مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنا سگا بھائی ہی سمجھتا تھا اور ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس گھر میں ہر وہ چیز ملی تھی جس کے لیے میں ہمیشہ سے ترستا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، یتیم خانے میں کیسے آیا تھا، اور تیمور مجھے اپنا بھائی بنا کر کیسے لایا تھا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا خود کو تیمور کے بڑے سے گھر میں پایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ ہی سال بڑا تھا، لیکن میرا خیال ہمیشہ خود سے بڑھ کر رکھتا تھا، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی، اور تیمور کا تو اپنا ہی بہت بڑا بزنس تھا، اس لیے مجھے نوکری کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تیمور کے ساتھ ہی وہ بڑا سا بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ میری اور تیمور کی عادتوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنا کام لگن اور ایمانداری سے کرتا تھا، جبکہ مجھے صرف اس دولت سے ہی غرض تھی جو کہ میری تھی بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی میں اس دولت پر اتراتا پھرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کام کوئی بھی نہ کرنا پڑے، بس میرے پاس بے تحاشا اور ڈھیر ساری دولت آ جائے، لیکن کام کیے بغیر دولت کا ہونا ناممکن تھا، اس لیے میں مجبوراً تیمور کے ساتھ آفس چلا جایا کرتا تھا، جہاں پر تیمور نے سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ میں تو صرف وقت گزار کر ہی واپس آ جایا کرتا تھا۔ تیمور نے بھی مجھ پر کبھی کسی بات کے لیے زور زبردستی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے آزادی تھی کہ میں کام کرتا یا نہ کرتا۔ صرف ایک بات کا میں خاص خیال رکھتا تھا کہ تیمور کے ساتھ آفس ضرور جایا کروں، تاکہ وہ مجھے بھی اپنی اس بے پناہ دولت میں سے کچھ حصہ دے دے۔
میری اور تیمور کی عادت میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ وہ کم ہی دوست بناتا تھا، جبکہ مجھے ہر ایک لڑکی سے دوستی کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں جس بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا فوراً اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا، کیونکہ دولت تو میرے پاس پہلے ہی کافی تھی، کیونکہ جو چیز تیمور کی ہوتی تھی وہ چیز میری بھی ہوتی تھی۔ میں بھی اس پر اسی طرح سے حق جتاتا تھا جس طرح سے وہ ساری دولت میری ہی دولت ہو، اس لیے لڑکیاں بھی جلدی مجھ سے دوستی کر لیتی تھی۔ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتا، ان کو استعمال کرتا اور اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیتا، اور وہ لڑکیاں بھی دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہ آتی تھیں، کیونکہ میں ان کا منہ بے تحاشا دولت سے بند کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو اور چاہیے ہی کیا ہوتا تھا، ہر لڑکی دولت کی ہی تو بھوکی ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا وہ میری ہو جاتی تھی۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا جو مجھے تیمور جیسا بھائی ملا تھا۔ میں تیمور کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ اس دنیا میں ایک وہی تو تھا جو میرے ساتھ مخلص تھا، جو میرا بالکل اپنے بھائیوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ میں بھی تیمور سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن مجھے اس کی ایک بات پر ہمیشہ غصہ آتا تھا، جب وہ مجھے لڑکیوں کے ساتھ بلا وجہ کی دوستیاں کرنے سے منع کرتا تھا۔ مجھے اس کی صرف ایک یہی بات بہت ناپسند تھی کہ وہ میری دوستیوں کے خلاف کیوں تھا۔ اگر اس کو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا، یا اگر کوئی لڑکی اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس میں میں کیا کر سکتا تھا۔ میرا تو شوق تھا لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کے ساتھ وقت گزارنا، مگر وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتا، جس وجہ سے ہم دونوں میں اکثر بحث بھی ہو جاتی۔ وہ بھی میری اس عادت سے تنگ آ گیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی یہ بات بھی مانی ہی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے خود ہی مجھے منع کرنا بند کر دیا تھا۔ میرا ایک یہی تو شوق تھا جو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً تیمور کو ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ تیمور جو کمپنی چلا رہا تھا، اس کمپنی میں اس کا ایک پرانا وفادار ملازم بھی تھا جس کا نام جمشید تھا۔ ایک دن اچانک ہمیں خبر ملی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ہم بھاگے بھاگے ہسپتال کی طرف گئے۔ مجھے تو ایسی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن چونکہ تیمور کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا جیسے جمشید اس کے لیے بہت ہی خاص ملازم تھا، اس لیے مجھے بھی تیمور کے ساتھ جمشید کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جانا پڑا تھا۔ مجبوراً مجھے بھی تیمور کے ساتھ جمشید کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جانا ہی پڑا تھا، اور وہاں جانے کا فیصلہ میرا غلط ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ جمشید کی بیٹی کو پہلی نظر دیکھتے ہی وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ مجھے تو خوبصورتی کی شروع سے ہی عادت تھی، اور وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ دوستی کر سکوں، مگر وہ تو کام کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس کو اس بات سے گویا کوئی غرض نہیں تھی کہ میں اس کے باپ کی کمپنی کے مالکان میں سے تھا۔ بہرحال ہم جمشید کا حال احوال پوچھ کر واپس آ گئے تھے۔ میں گھر واپس آ تو گیا تھا، مگر وہ لڑکی میرے ذہن سے نہیں جا رہی تھی۔ میں ہر حال میں اس کو پانا چاہتا تھا۔ وہ تو جیسے میری ضد ہی بن گئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حارث کچھ پسند کرتا اور وہ اس کو ملتا نہ؟ یہ تو بالکل ناممکن تھا۔ میں نے اس دن سے ہی اس لڑکی پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا تھا۔ میں نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا نام نتاشا تھا، وہ شاید جمشید کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس دن وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں وہ آخر کیا کرے۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت جو اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ معذور ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ سارے گھر کے اخراجات اس جمشید ہی کی تنخواہ پر تو چل رہے تھے۔ اس کی تنخواہ بہت اچھی تو نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ اپنے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ مگر اچانک ہی اس کا کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی، مگر وہ ٹانگوں سے معذور بستر پر آ گیا تھا۔ اس نے تو ساری زندگی محنت کی تھی، اپنے ہاتھوں سے کمایا تھا، وہ بھلا ایسے محتاج ہو کر کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ اس لیے جب سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ساری زندگی چل نہیں پائے گا، تب سے ہی اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، بلکہ وہ شرمندہ شرمندہ سا اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے نظریں جھکائے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں نتاشا ہی تھی جس نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی سنبھالا تھا۔ وہی تو ان دونوں عورتوں کا واحد سہارا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ اس طرح سے رو کر پریشان کیوں ہو رہا تھا۔ جب وہ تھی تو پھر اس کو کس بات کی فکر تھی؟ مگر وہ بھی جانتی تھی کہ جس انسان نے ساری زندگی محنت کی ہو، وہ بھلا بستر پر بیٹھ کر بے بسی ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا باپ جمشید بہت محنتی تھا، اس کو فارغ بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے تو اس نے اپنی ساری زندگی صرف کام ہی کیا تھا اور اپنی حق حلال کی کمائی سے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر جوان کیا تھا۔ نتاشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ اس کی تو ابھی تک ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب تک اس کی ڈگری مکمل نہیں ہو سکتی تھی، بھلا اس کو کوئی نوکری کیسے مل سکتی تھی؟
لیکن اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے بجائے پریشان ہونے کے اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کو ایک فائل میں اکٹھا کرنا شروع کیا تھا۔ اگر اس کا باپ معذور ہو گیا تھا تو گھر کسی کو تو چلانا ہی تھا، اس لیے نتاشا نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنے باپ کی ذمہ داری کو وہ خود ہی سنبھالے گی اور اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اس کو کہیں اچھی جگہ جاب مل جائے۔ یہ اس جمشید کی وہی لاڈوں سے پلی بیٹی تھی جس کی ہر خواہش اس کے باپ نے پوری کی تھی۔ جمشید نے تو اس کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی اور اب وہ نوکری کے لیے در بدر پھرنے والی تھی، کیونکہ اب سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کمزور کندھوں پر جو آ گئی تھی، جو اس کو ہر حال میں پوری کرنی ہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ڈگری مکمل ہونے سے پہلے اس کو کہیں بھی کوئی نوکری ملنے والی نہیں تھی، مگر میں خود سے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ آفس کے سارے معاملات تقریباً تیمور ہی دیکھتا تھا۔ اگر وہ مدد مانگنے کے لیے میرے پاس آتی تبھی میں اس کی مدد کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، مگر وہ تو نہ جانے کن بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کر نوکری کی تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، ہر فکر ہر پریشانی سے آزاد، کیونکہ جمشید ان دونوں ماں بیٹی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ آخر وہ ہمارا خاص ملازم تھا اور تیمور تو اس کا بہت خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ ہمارا کافی پرانا اور وفادار ملازم تھا، اس لیے اس کے گھر میں کسی بھی قسم کی تنگی نہیں تھی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ مگر برا وقت کون سا کسی کو بتا کر آتا ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب جمشید شام کے وقت کچھ سامان لے کر گھر واپس جا رہا تھا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کو ٹکر مار دی تھی۔ گاڑی والا خود تو موقع پر ہی فرار ہو گیا تھا، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا، اس نے تو رک کر یہ دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا کہ جس سے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی کیا وہ انسان زندہ بچا بھی تھا یا نہیں، اور جمشید وہاں سڑک پر لاوارثوں کی طرح بہت دیر تک پڑا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرتے کچھ لوگوں نے اس کو زخمی حالت میں دیکھا تو جلدی سے اٹھا کر اسے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی کچھ جان پہچان والے لوگوں نے جمشید کو پہچان لیا تھا اور اس کے گھر پر اطلاع کر دی تھی کہ وہ زخمی حالت میں ہسپتال میں موجود ہے۔ نتاشا اور جمشید کی بیوی سریا پر تو یہ خبر قیامت بن کر گری تھی، کیونکہ ان دونوں کا جمشید کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ تیمور نے ویسے تو ان کی بہت مدد کی تھی، مگر وہ بہت خوددار انسان تھا، آخر کب تک وہ کمپنی کے میسوں پر گزارا کرتا، اس لیے ضد کر کے ہسپتال سے چھٹی لے لی تھی۔ جتنی بھی جمع پونجی تھی یا اسے کمپنی سے جتنے بھی پیسے ملے تھے وہ سب تو جمشید کے علاج پر ہی لگ گئے تھے۔ کمپنی نے جمشید کا بہت ساتھ دیا تھا، مگر جمشید جیسا خوددار آدمی تیمور کا مزید احسان اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اب اپنی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی مدد لینے کے حق میں نہیں تھا۔ تب نتاشا کو کچھ سوچنا پڑا تھا کہ اگر اس کا باپ کمپنی جا کر کام نہیں کر سکتا تھا تو وہ خود تو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی سکتی تھی۔ آخر گریجویشن کا آخری سال جو تھا، لیکن ابھی اس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل سکے گی، لیکن وہ ایک پکا ارادہ کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ گھر میں فارغ بیٹھنے سے تو بہتر تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کسی نوکری کی تلاش کرتی۔ نتاشا اپنے ڈاکیومنٹس لے کر ہر اچھی سے اچھی کمپنی میں گئی تھی، اس کو پوری امید تھی کہ اس کو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی، مگر وہ جس بھی کمپنی میں جاتی وہاں اس کا حلیہ دیکھ کر ہی اس کو ٹھکرا دیا جاتا، کیونکہ اس نے سادہ سی شلوار قمیض کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس حلیے میں تو وہ کسی کام والی ماسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ آج کل کی کمپنی والے تو ماڈرن قسم کی لڑکیوں کو نوکری پر رکھتے تھے، وہ ان لڑکیوں کی ڈگری سے زیادہ ان کے کپڑوں پر توجہ دیتے تھے، اور نتاشا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کوئی کمپنی اس کو نوکری پر رکھ سکتی۔ اگر وہ نتاشا جیسی لڑکی کو اپنی کمپنی میں کام دے دیتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کی کمپنی کی ریپوٹیشن ہی خراب ہو جاتی۔ نتاشا ہر جگہ سے مایوس ہو کر گھر لوٹ گئی تھی۔ گھر میں اس کی امی ہر روز اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھیں کہ شاید وہ آ کر کوئی اچھی خبر سنائے، مگر اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ نتاشا اپنے مقصد کو، اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکی تھی۔ نتاشا نے اور سریا نے اس بات کا ذکر جمشید سے نہیں کیا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں دربدر پھر رہی تھی۔ اگر وہ جمشید سے اس بارے میں بات کرتے تو وہ اپنی بیٹی کو کوئی نوکری نہ کرنے دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کس قدر ناز نخروں سے پالا تھا۔ بھلا وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی کا محتاج ہو کر رہ جائے۔ اس لیے نتاشا خاموشی سے نوکری ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف گئی تھی، لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی تھی۔ شاید نتاشا جان چکی تھی کہ جن کمپنیوں میں وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے جا رہی تھی ان میں سے تو اس کو کہیں پر بھی کوئی کام ملنے والا نہیں تھا، مگر سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اپنا حلیہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ عادت شروع سے ہی اس کو اس کے ماں باپ نے ڈال دی تھی کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا کر نکلتی،
اور بڑی بڑی کمپنی والے اس کو اس بڑی سی چادر سمیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ دن اس طرح ہی نتاشا جمشید کو بتائے بغیر اپنے ڈاکیومنٹس اٹھائے ایک بڑی سی چادر لیے گھر سے باہر نکل آتی تھی، ایک نئی امید کے ساتھ کہ شاید آج اس کو کسی جگہ پر کوئی کام مل جائے، مگر ایک کے بعد ایک کمپنی میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ کچھ کو تو اس کے حلیے پر اعتراض تھا اور کچھ کو اور نہیں تو صرف اس کی ڈگری پر اعتراض تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، اور وہ اپنی ڈگری مکمل ہونے سے پہلے ہی نوکری کی تلاش میں پھر رہی تھی۔ آخر وہ اپنی ڈگری کیسے مکمل کر سکتی تھی، کیونکہ پہلے تو اس کا باپ کما کر لاتا تھا اور وہ ہر فکر سے آزاد بیٹھ کر پڑھ لیتی تھی، اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی تھی، مگر اب تو سارے گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، اس لیے اس نے فی الحال اپنی ڈگری مکمل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کا تو یہی ارادہ تھا کہ اگر اس کو کہیں پر کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو وہ نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ ممکن ہو سکا تو اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لے گی، لیکن سب سے پہلا کام اس کو یہی کرنا تھا کہ گھر کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، اس کے بعد ہی وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے باپ کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں تھی، کیونکہ اگر اس جمشید کو اس بارے میں علم ہو جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر خود ہی کر لیتا، لیکن اپنی بچی کو سڑکوں پر ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے نتاشا چاہتی تھی کہ اگر اس کو نوکری مل جائے تو اس کے بعد ہی وہ جا کر جمشید کو بتائے تاکہ وہ اپنے باپ کے سامنے کوئی ٹھوس وجہ رکھ سکے کہ اس کو نوکری کی ضرورت کیوں تھی۔ نتاشا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ تبھی نتاشا کو ہماری کمپنی کا خیال آیا تھا جہاں پر جمشید کام کرتا تھا۔ اچانک سے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر ہماری کمپنی اس کے باپ کا اتنا خیال رکھ سکتی ہے تو وہ اس کو نوکری بھی تو دے ہی سکتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اپنی ساری زندگی اس کمپنی کو دی تھی، اس کمپنی کے مالکان جمشید پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ بس میری تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی جب نتاشا نے جلد سے ہماری کمپنی کا رخ کیا تھا جہاں پر اس کے باپ نے بہت عرصہ محنت کی تھی۔ میری نظر ہر لمحہ اس لڑکی پر ہی تھی۔ اس روز نتاشا ہماری کمپنی کے سامنے ایک امید لے کر کھڑی تھی۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کا حوالہ دے گی تو اس کو ہماری کمپنی میں نوکری ضرور مل جائے گی۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور کمپنی میں داخل ہو گئی۔ ریسیپشن پر اپنے ڈاکیومنٹس جمع کروانے کے بعد وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی کہ میں جمشید کی بیٹی ہوں، نتاشا جمشید، جو آپ کی کمپنی کے بہت پرانے اور وفادار ملازموں میں سے ایک تھے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اس کی فائل غور سے دیکھی اور کہنے لگی کہ آپ بیٹھ کر انتظار کریں، سر آپ کو ابھی بلا لیں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی اس لڑکی کو نتاشا کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا۔ نتاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور میرا مقصد بھی پورا ہو رہا تھا۔ آخر وہ اپنے قدموں پر چل کر ہماری کمپنی میں آئی تھی۔ اب وہ میری مدد لینے سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سارے شہر میں اس کو کوئی بھی نوکری دینے والا نہیں تھا۔ وہ شاید آخری امید لے کر ہماری کمپنی میں آئی تھی۔ وہ بے چینی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جس جگہ وہ آئی تھی وہ اس کی آخری امید تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا ذہن بہت آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر اس کو اس کمپنی میں بھی نوکری نہ ملی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کیسے کرے گی؟ اپنے باپ کی دوائیوں کے لیے پیسے کہاں سے لائے گی؟ اور اس کی ڈگری جو صرف ایک سیمسٹر دور تھی وہ اس کو مکمل کیسے کرے گی؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا اور میں اپنا مقصد پورا ہونے کے بہت قریب تھا۔ اب تو اس کی امید بھی دم توڑنے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے یہ کمپنی بھی اس کو کوئی کام نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی نتاشا نے اپنا بیگ اٹھایا اور کندھے پر ڈالا۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے جانے ہی والی تھی جب میں نے اسی لڑکی کو واپس نتاشا کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اس کو میرے کمرے میں لا سکے اور میں اس کے سامنے اپنی شرط رکھ سکوں۔ نتاشا باہر نکلنے ہی والی تھی جب اس کو اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی تھی۔ ارے میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس مجھے دیے تھے، سر آپ کو ہی بلا رہے ہیں۔ نتاشا کے بڑھتے قدم ایک دم سے رک گئے تھے۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا اور ہاتھ میں پکڑ کر اس آفس کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہی لڑکی اس کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ وہ گھبرائی سی لڑکی میرے سامنے موجود تھی۔ آج بھی وہ ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ میرے سامنے وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور میں بظاہر اس کی فائل کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا۔ آخر میں حارث تھا۔ مجھے جو چیز پسند آ جاتی تھی میں اس کو اس حد تک مجبور کر دیتا تھا کہ وہ خود چل کر میرے پاس آ جاتی تھی۔ اور نتاشا بھی آج میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کو حاصل کرنے سے اب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے اس کی فائل کا سرسری سا جائزہ لیا اور فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کی تو ڈگری بھی ابھی تک مکمل نہیں ہے۔
میری بات سن کر وہ اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میری ڈگری ابھی مکمل نہیں ہے، نہ ہی مجھے نوکری کرنے کا کوئی خاص تجربہ ہے، لیکن مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس کے لفظوں سے اس کی بے بسی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب میں اس کو کچھ بھی کہتا تو وہ مان جاتی، لیکن میں ایک دم سے اس کو حیران نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نتاشا سے کہا کہ میں آپ کو نوکری پر رکھ تو لوں گا، مگر آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر نتاشا ایک دم سے کھل اٹھی تھی، جیسے اس کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں نے نتاشا کی فائل اس کی طرف بڑھائی اور اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بہت جلد میں نتاشا کو اپنے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ اس بارے میں نے تیمور سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ نتاشا اب ہماری ہی کمپنی میں کام کرتی تھی۔ اگر آج نہیں تو کل تیمور کو اس کے بارے میں معلوم ہو ہی جاتا۔ آخر وہ اس کمپنی کا مالک تھا، بھلا اس سے کوئی بات چھپی کیسے رہ سکتی تھی؟ اور ویسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد تیمور مجھ سے نتاشا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ نتاشا کو میں نے ہی اس کمپنی میں رکھا تھا۔ تیمور تو اس کے باپ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس کو نتاشا کی ہماری کمپنی میں کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ میرے اس کام پر بہت خوش ہوا تھا کہ میں نے اس کے پرانے اور وفادار ملازم کی مدد کی تھی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران بھی تھا، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اپنا مطلب پورا کرنے کے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت کریدنے کی کوشش کی تھی کہ آخر میرا نتاشا کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں تھا جو میں نے اس کو اس طرح سے کمپنی میں نوکری دے دی تھی، مگر میں تیمور کے سامنے صاف مکر گیا تھا۔ نتاشا کو ہماری کمپنی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ سچ میں بہت محنتی لڑکی تھی۔ وہ آفس آتی، اپنا کام ختم کرتی اور گھر کی طرف چلی جاتی۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ شاید وہ ہماری کمپنی میں کام کر کے ہی خوش تھی۔ ہماری کمپنی بہت بڑی تھی اور اس کو کہیں اور کوئی کام ملنے والا تو تھا نہیں، اس لیے اس کا خوش ہونا بنتا بھی تھا۔ مگر اس کے علاوہ میں نے تیمور میں بھی ایک تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ بھی اب بے انتہا خوش رہنے لگا تھا، بلکہ اکثر اپنے موبائل پر ہی مصروف رہتا تھا، جبکہ میں نے کبھی بھی اس کو اس قدر موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی کسی معشوقہ سے بات کر رہا تھا۔ مگر تیمور اور کوئی لڑکی کا چکر، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے لڑکیوں سے دور بھاگنے والا لڑکا تھا، اس لیے میں نے تیمور پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میرا سارا دھیان صرف نتاشا پر ہی تھا۔ میں اس کو پوری طرح سے اپنے اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ ایک روز نتاشا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں بھی حیرانگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں تو جانتا ہی تھا کہ جمشید کی حالت کیا تھی، اور میں جیسے نتاشا کے انتظار میں ہی تھا کہ وہ آ کر مجھ سے مدد مانگے اور میں اس کے سامنے اپنی شرط رکھ دوں۔ وہ میرے سامنے پیسے کی بھیک مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں اس کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے اس کو ادھار دے دوں، وہ مجھے واپس کر دے گی۔ تب میں نے اس کے سامنے اپنی وہ شرط رکھی جس کے لیے میں نے اتنا عرصہ انتظار کیا تھا۔ میں نے صاف صاف نتاشا سے کہہ دیا کہ میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کو اس سے کئی گنا زیادہ پیسے دے دوں گا، مگر اس کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ وہ حیرانگی سے میرا منہ دیکھ رہی تھی، اور جب میں چلتا ہوا نتاشا کے قریب گیا اور اس کو کہنے لگا کہ کیا وہ میرے ساتھ شادی کرے گی، نتاشا جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے پاس مجھے اقرار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے مجبوری میں اس کو ہاں کرنا ہی پڑی تھی، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بہت حد تک قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس پر اپنی بہت دولت خرچ کی تھی، اس کو اس کی پسند کی ہر چیز لے کر دی تھی، مگر وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، کیونکہ جب سے میں نے اس کو شادی کے لیے کہا تھا وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو خوش رہنے والی لڑکی تھی ایک دم سے اداس رہنے لگی تھی، مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہی تھا تو مجھے اس کی اداسی کی کیا پرواہ تھی؟ میں تو اس کو استعمال کر کے غائب کر دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے اداس چہرے پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک کرائے کا فلیٹ لے لیا تھا جہاں پر میں نتاشا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور نکاح کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ روئی تھی، مگر اب مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ خوش تھی یا نہیں۔ مجھے بس اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وعدے کے مطابق میں نے اس کو وہ ساری رقم دے دی تھی جو اس کے باپ کے علاج پر خرچ ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اور وہ بے بس سی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس میرا نکاح قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شکایت تھی،
جیسے میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر رہا تھا، مگر میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تھا۔ میں تو اس کو اس نکاح کے بدلے وہ ڈھیر سارے پیسے دے رہا تھا جن سے وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکتی تھی۔ اس میں بھلا زور زبردستی کیا ہوئی؟ وہ تو خود اپنے قدموں پر چل کر ہی تو میرے پاس آئی تھی یہ نکاح کرنے کے لیے، اور شاید اس نے اس نکاح کے بارے میں اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ شاید وہ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کبھی بھی نہ کرتے۔ یہی اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس نکاح کو اپنے گھر والوں سے چھپاتی۔ اگر اس کو پیسے چاہیے تھے تو اس کو میرے ساتھ نکاح ہر قیمت پر ہی کرنا تھا، اور اس نکاح کو خفیہ بھی رکھنا تھا، کیونکہ اگر اس کے جاننے والوں کو اس کے اس نکاح کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ اس کو یہ نکاح کبھی بھی نہ کرنے دیتے۔ آخر کار میں نتاشا کو حاصل کر ہی چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا وہ دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ابھی اس رشتے کے لیے خود کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ صرف مجبوری میں ہی نکاح کیا تھا۔ میں اس کی زبان سے کسی اور کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آ گیا تھا اور میں نے اس کے بالوں کو نوچ لیا تھا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کون ہے وہ جس کے لیے تم میرے سامنے آنسو بہا رہی ہو؟ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں اس کے ساتھ یہ ظلم مت کروں، مگر مجھ پر اس وقت جنون سوار تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میرے سامنے میرے نکاح میں بیٹھ کر کسی اور کے بارے میں سوچتی، کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی؟ اس لیے میں نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا تھا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو تیمور سے محبت کرتی تھی۔ تیمور کا نام سن کر تو جیسے میرے سر پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے نتاشا سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر میرے ہاتھ کے نشان ابھی بھی باقی تھے، مگر اس کی زبان سے تیمور کا نام سن کر ایسا لگا تھا جیسے وہ تھپڑ میں نے نتاشا کے نہیں بلکہ قسمت نے میرے منہ پر مارا تھا۔ نتاشا ابھی تک میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر وہ تیمور سے محبت کرتی تھی تو وہ مدد کے لیے میرے پاس کیوں آئی تھی؟ وہ تیمور کے پاس بھی تو جا سکتی تھی۔ مگر پھر مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگیں کہ کس طرح سے میں نے نتاشا کو کہا تھا کہ اگر اس کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ اس لیے اگر اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ بجائے تیمور کے پاس جانے کے میرے پاس ہی آئی تھی، اور میں نے اس کو اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے سوچا تھا۔ اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس بارے میں تیمور کو علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے تو ہمیشہ سے مجھے سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار کیا تھا، ورنہ یہ ساری دولت جس پر میں اتنا اتراتا پھر رہا تھا یہ مجھے کیسے ملتی؟ اس نے کبھی بھی مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ اگر اس کو علم ہو جاتا کہ میں اس کی محبت کو ہی اپنے جال میں پھنسا کر استعمال کر رہا تھا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتا؟ مجھے تیمور کا بھی بدلا ہوا رویہ یاد آ رہا تھا کہ وہ اتنا خوش کیوں رہنے لگا تھا، جبکہ میں نے اس کو پہلے کبھی بھی کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی نتاشا ہی تھی جس سے تیمور محبت کرتا تھا؟ مگر ان دونوں نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ میں کمرے کے کونے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ مجھے آج سمجھ آ رہا تھا کہ تیمور مجھے منع کیوں کرتا تھا کہ میں لڑکیوں کا استعمال کرنا چھوڑ دوں۔ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی تو آج نتاشا اس طرح میرے سامنے بیٹھی رو نہ رہی ہوتی۔ اب نہ تو میں اس کو اپنا سکتا تھا اور نہ میں اس کو چھوڑ سکتا تھا۔ مگر میں اب کیا کرتا؟ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو نتاشا جا کر تیمور کے سامنے میری ساری حقیقت کھول دیتی، اور اس کے بعد تیمور جو کچھ میرے ساتھ کرتا میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اٹھ کر نتاشا کے پاس چلا گیا۔ میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اور آزاد کر دوں گا، مگر وہ ان سب کا ذکر تیمور سے ہرگز نہ کرے۔ نتاشا میری طرف بہت حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اب میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ ایک پل میں قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں جو اس بات پر اتراتا پھرتا تھا کہ حارث دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، اس پل مجھے لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا میرے ہاتھوں سے جانے والی تھی۔ اگر تیمور مجھے واپس ہی اس یتیم خانے میں چھوڑ آتا جہاں سے میں اتنی مشکل سے جان چھڑوا کر نکلا تھا تو میں وہاں جا کر کیا کرتا؟ نتاشا نے خاموشی سے میری بات سنی اور کہنے لگی کہ وہ اس بارے میں تیمور کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، مگر میں اس کو جانے دوں۔ میں نے اسی وقت طلاق نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا اور وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ اس وقت نتاشا کا اس کمرے سے چلے جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ میں تیمور کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر اس کو نتاشا کی گمشدگی کی خبر ملتی تو وہ نتاشا کو ڈھونڈ کر ہی چین کا سانس لیتا، کیونکہ میں اس کے فطرت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ اگر وہ کسی چیز کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا تو وہ پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لاتا تھا۔
اس لیے میں نے نتاشا کو استعمال کرنے کا ارادہ اپنے ذہن سے نکال دیا تھا اور اس کو واپس تیمور کے پاس بھیج دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد تیمور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تیمور کا چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ آخر اس کو نتاشا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی نتاشا نے تیمور کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا مگر تیمور نے میرے سامنے کچھ پیپرز پھینکے اور کہنے لگا، کیا تم نے اتنی بڑی ڈیل فائنل کرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا؟ اور میں حیران رہ گیا کہ تیمور تو اس بارے میں بات کر رہا تھا جو ڈیل میں نے کچھ روز پہلے ہی کینسل کی تھی۔ اس ڈیل کی وجہ سے بزنس میں لاکھوں کا نقصان ہوا تھا اور تیمور کو اس بات پر بے تحاشا غصہ تھا۔ اور نتاشا تیمور کے پیچھے کھڑی ہاتھ باندھ کر مسکرا رہی تھی۔ تب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس ڈیل کے بارے میں نتاشا نے ہی تیمور کو بتایا تھا، اور میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ نتاشا نے ساری حقیقت تیمور کے سامنے نہیں کھولی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے تو توبہ کر لی تھی کہ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس حد تک غلط نہیں کروں گا کہ بعد میں مجھے اپنی ہی جان کے لالے پڑ جائیں۔